الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحابه دامن أبدا. تو ذکر چل رہا تھا سکندر اعظم ذوالقرنین کا. انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا. گزشتہ اتوار کو ان کے مغربی سفر کا بیان تھا. جو مغرب کی جانب انہوں نے سفر کیا تھا، اس سفر میں تو وجد عندها قوما، وہاں انہوں نے قوم پائی. وجد عندها قوما، غروب شمس کی جگہ پر. یہ تو سب جانتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کی کوئی جگہ نہیں. جہاں سورج ڈوبتا معلوم ہو، جہاں جہاں یہ ہے سورج ڈوبنے کی جگہ، تو مطلب ہے سورج ڈوبتا معلوم ہوتا ہے. تو وہ قوم اصنام پرست تھی. آنکھیں ان لوگوں کی سرخ ہوتی تھیں، لباس ان کے جانوروں کی کھال کے ہوتے تھے، اور طعام عیسیٰ گوشت حیواں آبی، اور ان کا جو کھانا تھا وہ دریائی جانور کھاتے تھے. بحری جانور ان کا کھانا تھے، اور بری جانوروں کی کھال ان کا لباس تھا. بعد مفسرین نے میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، چونکہ ذوالقرنین کے سلسلے میں جو مورخین نے اور مفسرین نے واقعات لکھے ہیں، وہ ہر واقعہ کہیں نہ کہیں سے اعتراض سے خالی نہیں ہے. اس لیے میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں. بس یہ کہ میں جلدی سے تفصیل. قال بعضهم قوم فی مدینۃ لا اثنا عشر الف باب. بعد یہ فرماتے ہیں جہاں پر یہ پہنچے ہیں تو وہاں ایک ایسی قوم تھی اور ایسے بڑے شہر میں رہتی تھی جس کے 12,000 گیٹ تھے. اتنا بڑا شہر رہا ہوگا، اور ان کی آوازیں بہت زیادہ ہوتی تھیں. بیان کرتے ہیں لولا اصوات اہلھا، اگر شہر کے لوگوں کی آواز نہ ہوتی تو اتنے اونچائی پہ تھے وہ کہ شمس کی جو سورج کی وہ ہے آواز وہ سنی جاتی. پہلے حال قلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ان سے کہا. یہاں پر ایک واقعہ اور یہ ہوا، وہیں پر انہوں نے بتایا تھا گزشتہ اتوار کو کہ چشمہ آب حیات، اور اسی کو پینے سکندر ذوالقرنین جا رہے تھے، لیکن ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں. فیض ازل بزور زر ار آمدی بدست. میں نے شعر آخر میں پڑھا تھا، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اگر دولت سے ملتی تو آب خضر، آب حیات خضر علیہ السلام کے بجائے سکندر کو ملتا. ان کے پاس لشکر تھا، ان کے پاس دولت تھی، سکندر کی قسمت میں نہیں تھا، خضر کی قسمت سے انہیں ملا. تو وہیں پر ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں میدان تھا. وَسَعَرُوا عَلَى حَسْحَاسٍ مِّنْ حِجَارَةٍ، ریتیلی زمین تھی،
اور رات تھی لا یدرون ما ہی، انہیں پتہ نہیں تھا یہ جس پہ ہم چل رہے ہیں کھڑکڑ کھڑکڑ بولی ہے کیا چیز، تو سمجھے کنکر پتھر ہوں گے. فسألوہ عنہا، تو لوگ جو لشکر تھا اس نے پوچھا یہ سب کیا ہے. فقال الاسکندر خذوا من هذه الحجارہ، جو تمہیں پتھر نظر آ رہے ہیں اٹھا لو، جو جتنے اٹھا چاہو، جو جتنے اٹھانے کا اٹھا لو، جو جتنے اٹھانا چاہے اٹھا لے. شرمندہ دونوں ہوں گے بعد میں، جو کم اٹھائے گا وہ بھی شرمندہ ہوگا، پچھتائے گا، شرمندہ ہوگا پچھتائے گا، اور جو زیادہ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. تو ہر ایک نے اپنی مٹھی میں کسی بھرا کسی بھرا. جب منزل پہنچے اجالا ہوا تو وہ کیا تھے، وہ زمرد، سب سے قیمتی ہیرا ہوتا ہے، زمرد تھے. فلدموا کلہم، سب شرمندہ پچھتائے. جنہوں نے تھوڑے اٹھائے وہ تو پچھتائے، جنہوں نے زیادہ اٹھائے وہ بھی پچھتائے، کاش اور اٹھا لیتے. خیر، قلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے کہا، چونکہ نبی تھے نہیں ولی تھے، الہام، اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے. قلنا، ہم نے ان سے کہا بذریعہ الہام، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے کفار سے جہاد پہ. امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا الہ الا اللہ. تو یا ذا القرنین، اس قوم کو ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں، چاہو تو آپ انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو. اما ان تتخذ فیہم حسنا کا مطلب حسن سلوک کیجیے. جواب دیکھیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اعلی اما من ظلم، جو ظلم کرے گا، کفر کرے گا، گناہ کرے گا، ایمان قبول نہیں کرے گا، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے عذاب دیں گے، سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ، پھر وہ بعد میں دنیا کی سزا پا کر پلٹایا جائے گا، بھیجا جائے گا اپنے مالک کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، عذاب نکرا. عذاب نکرا خدا ہی کا عذاب ہو سکتا ہے، خدا کی سزا ہو سکتی ہے. ایسا عذاب بس دیکھنے والے کانپ جائیں، ایسی سزا، عذاب نکرا. فسوفان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں، تو پھر فیعذبہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، عذاب نکرا، ایسا عذاب، اور وہ صرف عذاب نار ہی ہے، دوزخ کا عذاب ہے. عذاب نکرا عذاب نار ہی ہے. آگ کا عذاب دینا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے. آگ سے عذاب دینا، جو خالق ہے انسانوں کا اس کے علاوہ کسی کو آگ کی سزا دینا جائز نہیں. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھے سے اچھا بدلہ ہے، بہتر سے بہتر بدلہ ہے. دنیا میں ہم انعام دیں گے، مال غنیمت دیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان سے ہم نے کہہ دیا کہ تم رعایا میں آسانی اور نرمی برتو گے، یسر سے کام لیں گے، سختی سے کام نہیں لیں گے. جو نے وہاں کرنا تھا کیا، یہ سفر ان کا پورا ہوا. ثم اتبع سببا، سبب کا معنی راستہ بھی آتا ہے، سبب کا معنی عربی میں راستہ بھی آتا ہے. ثم اتبع سببا، پھر ایک راستہ چلے، وہ پچھم سے پورب، مغرب سے مشرق کی جانب چلے. لمبا سفر، اب ظاہر بات ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے پہنچ گئے سورج کے طلوع کی جگہ پہ، یعنی دنیا کے آخری کنارے پر، آبادی کا جو آخری کنارہ ہے وہاں پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا معلوم ہوتا تھا. وجدها قوما تطلع على وجدها تطلع على قوم لم تجل لهم من دونها سترا، وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم پائی، یا سورج وہاں پایا اس حال میں کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر
جن کا کوئی پردہ نہیں، کوئی مکان نہیں تھا. انہوں نے پہاڑوں میں غاریں بنا رکھی تھیں. جب سورج طلوع ہوتا تھا تو غاروں میں گھس جاتے تھے. جب سورج طلوع ہوتا تھا تو غاروں میں داخل ہو جاتے تھے، چونکہ اس کی تفش سے وہ جل نہ جائیں، اور جب ڈوبتا تھا تب باہر نکلتے تھے. وہ زمین اس قدر ویسی تھی، نرم. یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ جہاں عمارت رکی نہیں سکتی، بنی نہیں سکتی تھی. لأن أرضهم لا تمسك الأبنية لغاية رخاوتها. جو زمین ان کی تھی وہ اس قدر نرم تھی کہ اس پہ کوئی عمارت ٹھہری نہیں سکتی تھی. وبها أسراب، اس میں سرنگیں بس. فإذا طلعت الشمس دخلوا الأسراب أو البحر، پھر وہ سرنگوں میں داخل ہو جاتے تھے. یہ ان کی زندگی تھی. اور بحری جانور وہ بھی ان کی خوراک تھی، اور جانوروں کے لباس ہی جانوروں کی کھال ہی ان کی لباس تھی. فرماتا کذالک، ہم نے اس طرح سے ذوالقرنین سکندر اعظم کی سفر کا بیان کیا ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ان کے سارے واقعات اور سارے تذکرے میرے پاس علمی طور پر محفوظ ہیں. سب محفوظ ہیں، ہر چیز. اب یہ چیزیں انہوں نے کیسے حاصل کی؟ شیخ سعدی شیرازی کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں، ویسے اور بھی کتابیں ان کی ہیں. ایک گلستاں فارسی میں ہے، بوستاں فارسی میں ہے. تیسری کتاب ایک اور ہے چھوٹی سی جس کا نام ہے کریمہ، وہ نظم میں ہے پوری. اور یہ گلستاں نظم میں ہی ہے، نثر میں، دونوں مل کے ہے. اور بوستاں پوری منظوم ہے. تو عالم اس میں سکندر راہ پرسیدن مشرق و مغرب بچے گرفتی. سکندر بادشاہ سے لوگوں نے پوچھا، سکندر اعظم ذوالقرنین سے، کہ تم نے پورب سے لے کے پچھم تک پوری دنیا پر اپنا قبضہ کر لیا، حکومت کر لی، یہ کس طرح سے؟ حالانکہ وہ لشکر پیش از تو چنی بود، حالانکہ جو آپ سے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان کے پاس تو لشکر جاہو جلال تم سے زیادہ تھا، لیکن انہیں یہ فتح میسر نہیں ہوئی. تو آج کل کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے بیانات آتے ہیں تو کتنے مطلب ایسے بیان ہوتے ہیں، وہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے بیان بھی اتنے خطرناک ہوتے ہیں جن میں ذرہ برابر بھی یہ نہیں لگتا ہے کہ ایمان والا یہ اللہ تعالیٰ پہ تقیہ بھروسہ کیے ہے. کہتے ہیں بعون خدائے عز و جل، بولے ہم نے یہ پورب سے پچھم تک جو خدائی حکومت قائم کی ہے یہ اپنے لشکر سے نہیں، اپنے ہنر اپنی طاقت سے نہیں، بعون خدائے عز و جل، میں نے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مدد سے کیا ہے. اور دوسرے یہ کہ جو صوبہ جو علاقہ میری اس میں آیا، گرفتم ریتش را نیازاردم، میں نے کسی کمزور سے کمزور رعایا کو ستایا نہیں ہے. وہ نام پادشاہ را جز یکوئی نہ بردم، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم پچھلے جو تھے بادشاہ یہ تھے ایسے تھے، بس آج تو یہ کہ پچھلوں والوں کو جتنا گلیا لو اتنا ہی کامیاب، اگلا جتنا پچھلے والوں کو گلیا لے. بھلے ہم نے پچھلے گزرے ہیں ان میں سے کسی کا نام برائی سے نہیں لیا. اب شیخ صادق سے کہ بزرگش نہ خاندان اہل خرد. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار پاتے ہیں، جیسے کوئی بھی مطلب علاقے کے ممبر ہی تو نیا ممبر پچھلے ممبر کی برائی کرے گا، نیا چیئرمین نیا ودھائک پچھلے برائی. کیا بات، بزرگش نہ خاندان اہل خرد کے نام بزرگاں بدیشتی برت. بہت سے لوگ کہتے ہیں بزرگ لوگ پرانے لوگوں، بھائی پرانے لوگوں نے کیا کیا تھے، بولتے انہوں نے کیا کیا؟ ارے بھائی ان کے زمانے میں جو اسباب رہے انہوں نے اسی کے حساب سے کیا ہوگا.
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب زیادہ دے دیے اچھے تو آپ پچھلے کو برا کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ سعدی کہتے ہیں بزرگست نہ خانن اہل خرد، عقل مند اس کو بڑا نہیں کہتے ہیں جو پچھلے گزرے ہوئے بڑوں کے نام برائی سے لے۔ اب آج کل تو لوگ صحابہ کو برا کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ، اہل بیت کو برا کہہ دیتے ہیں، صحابہ کو برا کہہ دیتے ہیں، اہل بیت کو برا کہہ دیتے ہیں، علی کو برا کہنے والے ہیں۔ مولا علی کی دو باتیں ضرور کر لیں آج۔ ہم نے گزشتہ اتوار کو کہا تھا کہ مولا علی کا بھی لقب تھا ذوالقرنین، ان کے بھی دو زخم تھے سکندر اعظم کے، مولا علی کے بھی دو زخم تھے۔ ایک تو عمر ابن بدھ جو خندق میں لگا تھا وہ بھی پیشانی پہ تھا، اور ایک ابن ملجم جس نے آپ کو شہید کیا تھا۔ اس لیے دوسرے یہ کہ ذوالقرنین آپ کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے علم ظاہر اور علم باطن دونوں سے مولا علی کو بدرجہ اتم نوازا تھا۔ علم ظاہر تو ہم نے بتایا تھا کہ لوگ کتابیں خریدتے ہیں، کورس خریدتے ہیں، استاد کے سامنے جاتے ہیں، کلاس بائی کلاس، درجہ بائی درجہ پڑھتے ہیں، سبجیکٹ بائی سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور ہر درجے کا قریب قریب استاد علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ پیارٹی کا استاد، یہ فلاں کا استاد، یہ فلاں کا استاد۔ علم لدنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر گزر چکا ہے بیان، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ۔ بعض بندے خدا کے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں خدا خود علم تعلیم فرماتا ہے۔ انبیاء تو مکمل طور پر خدا بند قدوس کی بارگاہ سے ہی تعلیم یافتہ، تعلیم پا کر آتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یہ ہے آیت۔ انہو کی ضمیر تو اگرچہ یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، چونکہ سورہ یوسف کا ذکر ہے، لیکن یہاں نزول اگرچہ خاص ہے لیکن الفاظ اور عبارت عام ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک یہ علی وہ فرد عظیم ہیں جنہیں ہم نے خود تعلیم فرمائی ہے، خود تعلیم دی۔ میں مولا علی کے صرف دو قول، مولا علی کے دو ارشاد مبارک، اور دونوں یہ ارشاد مبارک امام غزالی کی جو کتاب ہے عربی نسخہ احیاء العلوم، عربی نسخہ احیاء العلوم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ علم سے ایسا بھرا ہوا تھا جیسے کسی برتن میں کوئی چیز بھری ہوتی ہے، کبھی کبھی جوش مارتی ہے تو وہ اوال پیدا ہوتا ہے، تو وہ برتن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا ڈھکن یا کھلنا چاہتا ہے، پھٹنا چاہتا ہے۔ وہ مولا علی کو خلافت جو ملی تھی وہ بہت ہی اختلاف کے وقت میں ملی تھی، پوری امت انتشار و اختلاف پر شکار تھی، اس وقت میں آپ کو خلافت ملی تھی۔ تو مولا علی کا سینہ جب کبھی علم کا جوش مارتا تھا تو آپ کہتے تھے اِنَّا هَاهُنَا لَعُلُومًا جَمًّا۔ میں نے بارہ بتایا تھا کہ جب آپ عراق گئے تو عراق والوں کی زبان فارسی تھی، تو وہاں بچے کہتے تھے مولا علی کا جو شکم اقدس تھا تھوڑا بڑا تھا، تو بچے کہتے تھے بزرگ شکم، بزرگ شکم، بچے کہتے تھے بزرگ شکم، بڑے پیٹ۔ تو مولا علی فرماتے تھے یہاں جانتے اس میں کیا بھرا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، یہ علم سے بھرا ہوا ہے، علم سے بھرا ہوا۔ تو بچوں سے بلا کہتے تھے بزرگ شکم کہتے تھے بچے، تو کہتے تھے یہاں آؤ تو بتائیں تو اس میں کیا ہے، فرماتے اس میں علم بھرا ہوا ہے، اس میں چربی نہیں ہے، چربی سے پیٹ بڑا نہیں ہوا ہے، چربی اور گوشت سے نہیں بھرا ہوا ہے یہ پیٹ۔
یہ علوم و فنون کا خزانہ ہے جو خدا نے بھر دیا ہے. تو آپ کبھی کبھی فرماتے تھے اشارہ الی صدری، اپنے سینے کو، انہا ہونا لعلوما جما، یہ بے شمار علوم و فنون کا سینہ خزانہ ہے. لو وجدت لہا حملتن، کاش کے ایسے پڑھنے والے ملتے جنہیں میں سکھا دیتا. بہت سے ایسے استاد ہیں تمنا لے جاتے ہیں دل میں، نہیں ملتے اہل. لو وجدت لہا حملہ حامل، جو علماء ہوتے ہیں انہیں حملہ کہا جاتا ہے. حملہ عربی میں آ جانا حملۃ العلم. کتاب و سنت کے علوم و معارف و حقائق کے حامل علماء اب کہاں ہیں؟ جن کی راتیں کتاب و سنت کے دقائق نکالنے میں، اس قرآن کریم کے اس بحر لاپائیدار کنار سمندر میں رات بھر غوطے لگاتے ہیں اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے ہیں. امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کی عمر درسگاہ تو کم عمری میں پائی، کچھ دن آپ کی درسگاہ میں رہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام یوسف سے پڑھا. معمولی بات ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ مسائل قرآن سے انہوں 2 لاکھ آج کے زمانے میں 100 مفتیوں کو 2 لاکھ یاد نہیں ہوں گے، اور انہوں نے 2 لاکھ نکالے تھے. لیکن یہ سب کچھ ادب سے. امام اعظم ابو حنیفہ کے ادب کا عالم یہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حماد تھے. امام اعظم کو پوری دنیا نے امام تسلیم کر لیا تھا. اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کو پوری دنیا نے امام اسی وقت مان لیا تھا. اور تعلیم کے زمانے سے آپ اپنے استاد حماد کی سبزی روزانہ لاتے تھے. مسلسل 30 سال گزر گئے تو استانی صاحبہ نے ایک دن کہا کہ ابو حنیفہ اب تو تم امام ہو گئے ہو، ابھی میری سبزی لانا بند کر دو. تو فرمایا کیا ہو گیا امام ہو گیا ہوں تو؟ امام ہو گیا ہوں تو کیا ہے؟ رتبہ امامت اس در کی خاک چھاننے سے تو ملا ہے. 30 دن آج کا طالب علم نہیں لا سکتا ہے لگاتار. 30 مہینے تو بہت دور کی بات ہے جناب. اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ قیامت تک جن کے پیروی کرنے والے حنفی کہلائیں گے. امام یوسف جیسے جن کے قاضی القضات، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد، ہزاروں اپنے وقت کے امام، جو ہزاروں ایسے شاگرد اور تلامذہ ہیں ابو حنیفہ کے جو خود اپنے وقت کے امام ہیں. اور وہ اپنے استاد، اپنے شیخ امام حماد کی 30 سال سبزی لائے، 30 سال بازار کر کے لائے. یعنی استاد گزر گئے تو استانی نے کہا کہ ابو حنیفہ اب تو لانا بند کرو، اب تو تم امام ہو گئے ہو. خیر یہ اب قصے بن کے رہ گئے ہیں. تو علم جو باطن ہے وہ اگر عالم میں تھوڑا بہت نہیں ہے، جتنے بھی عالم دنیا میں مہو انجم بن کے چمکے ہیں، شمس و کرمر بن کے چمکے ہیں، کوئی ایسا نہیں ملے گا جسے علم ظاہر کے ساتھ علم لدنی حاصل نہ ہو، علم باطن حاصل نہ ہو. چاہے وہ حضور غریب نواز معین الدین چشتی ہوں، چاہے غوث اعظم ہوں، چاہے داؤد طائی ہوں، چاہے حبیب اجمی ہوں، اور چاہے بائدید بستامی ہوں، چاہے بنرام الدین اولیاء ہوں، چاہے قریب کے بزرگوں میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا، اور چاہے مجدد الفسانی ہوں، چاہے باقی باللہ ہوں، یہ سب علم ظاہر کے زیور سے آراستہ تھے. اور علم باطن سے
ان کے شیوخ، ان کے مشائخ نے ان کے اوپر رنگ روغن اور قلعی کی تھی. تو اور یہ سب کس کے دربار سے ملتا تھا؟ سیدنا مولا علی کے دربار سے. اب ایک ارشاد مبارک میں مولا علی کا اور سناتا ہوں. یہ بھی امام غزالی نے نقل کیا ہے. وقت کے کیسے وقت نے کروٹ کھائی ہے. آج افضلیت اور اشرفیت، افضل کون ہے، بڑا کون ہے، اس کو خاندان و قبیلے سے تولتے ہیں لوگ. خاندان و قبیلے سے. بڑے خاندان کا ہے تو بڑا ہے، چاہے بالکل ان پڑھ ہو، بالکل بے عمل ہو. لیکن سیدنا مولا علی نے بڑپن کا معیار کیا متعین کیا ہے. بڑا کون ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر؟ فرماتے خیرنا اتبعنا ھذا الدین، ہم میں بہتر، افضل، بڑا وہی ہو سکتا ہے جو اس دین مصطفیٰ کا زیادہ پیروکار ہو، جتنی زیادہ پیروی کرنے والا ہو. کوئی آدمی 10 زبانیں یاد کر لے اور 10 زبانوں میں تقریر کرنے لگے لیکن دین مصطفیٰ کا مکمل پیروکار نہ ہو تو وہ افضل نہیں ہو سکتا ہے. وہ انگلش میں بھی تقریر کرے، وہ عربی میں بھی تقریر کرے، وہ فارسی میں بھی تقریر کرے، سمجھے، اور بھی زبانوں میں تقریر کرے، بیان دے، لیکن وہ افضل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قرآن و سنت کا مکمل پیروکار نہ ہو. چھوٹا سا جملہ بولے ہیں مولا علی. ایسے ہی جملے آپ کی زبان سے نکلا کرتے تھے. خیرنا اتبعنا، اتبعنا. قرآن کریم کی آیت یہ بھی 12ویں پارے میں ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ختم ہوا ہے. وہیں پر اس کے بعد ہی ہے علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. غور کریے، مولا علی کا ایک ایک قول چنا ہوا یہ قرآن کریم سے مستنبط ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اللہ تعالیٰ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سے اعلیٰ بصیرت کس کی ہو سکتی ہے؟ جتنے دنیا میں اس امت میں صاحب بصیرت ہوئے ہیں سب اسی آستانے کے پروردہ ہیں. ابو بکر صدیق کی بصیرت ہو، فاروق اعظم کی بصیرت تو اتنی زیادہ عام تھی. ان کی بصیرت کا تو یہ عالم تھا کہ مدینے میں بیٹھے ہیں اور ساریاس کرے الجبل الجبل. 300 کلومیٹر زیادہ دور کتنے بڑے بڑے پہاڑ بیچ میں حائل تھے. یہ بصیرت ہی تو دیکھ رہی تھی. آج جو جنرل نمجاب اور بڑے بڑے دوربینوں سے دیکھتے ہیں وہ فاروق اعظم کی کون چیز دیکھ رہی تھی؟ بصیرت دیکھ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی بصیرت تو سب سے اعلیٰ بصیرت تھی. لیکن حضور پاک فرماتے قرآن یہ جملہ قرآن کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ سے نکلا اس کو اللہ تعالیٰ نقل بیان فرما رہا ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم بصیرت پر ہیں، صاحب بصیرت ہیں، ہماری دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی صاحب بصیرت ہو جاتا ہے. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں بلا مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کے صاحب بصیرت ہیں. جتنے بھی علماء ربانی دنیا میں ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ایک ایک سنت کی پیروی کرنے کے بعد خدا ان کو صاحب بصیرت بناتا ہے. یہ سورہ پارہ نمبر 13 ہے اور سورت جو ہے وہ یوسف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صاحب بصیرت لوگ. تو امام اعظم ہم 4 اعتبار سے 3 علم سیکھنا جو ہر مومن پہ فرض ہیں، ان میں سے ذکر ہم 4-5 اعتبار سے تیار کرتے ہیں. مطلب وقت ہی نہیں ملتا ہے. شروع کر دیتا ہوں آج
اگلے اتوار تک دو اتواروں 3 علم سیکھنا ہر مومن پر معتدبی مقدار میں فرض ہے، فرض عین. صاحب بصیرت بننا فرض نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث پہلے نقل فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے. یہ عام حدیث ہے، جلسوں میں خصوصاً مدرسے کے جلسوں میں، مکتب کا جلسہ اس میں یہ ہمارے مولانا مولوی پڑھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کون سا علم فرض ہے؟ سائنس، میتھ، فزکس، انگریزی کی زبان، ہندی کی زبان، عربی کی زبان، کیا؟ تو فرماتے ہیں تفسیر ثم علم انہم قالوا العلم الذی فرض طلبہ فرض عین ثلاث. جس علم کا سیکھنا پڑھنا فرض عین ہے، فرض عین سمجھ لیجیے، فرض عین. 12 میں نے بتایا فرض عین کہتے ہیں اس فرض کو جس پہ فرض ہے وہی ادا کرے تو ادا ہو. جیسے آج ظہر کی نماز ہم پر فرض ہے تو ہم ادا کریں گے تبھی ادا ہوگی. میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال، میری اولاد ادا کرے تو ادا نہیں ہوگی. ہم پہ روزہ فرض ہوا ہے آج تو ہم ادا کریں گے تبھی وہ ادا ہوگا. تو فرماتے ہیں وہ علم جس کی طلب، جس کو سیکھنا فرض ہے، وہ ایک نہیں 3 ہیں. وہ ایک نہیں 3 علم ہیں. احدھا علم التوحید. اب علم توحید تو بہت بڑا علم ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں. علم کلام کی 10 کتابیں ہیں. تو کیا وہ اتنا پڑھنا تو ہر آدمی کاروبار معطل ہو جائے گا، ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ڈاکٹری پریکٹس نہیں کر پائیں گے، اور بھی جو دکان پھر تو معاش ہی معطل ہو کے رہ جائے گا. کاشتکاری نہیں کر پائیں گے، آفس بند ہو جائیں گے. لا اتنا ما یعرف بہ ذات اللہ و صفاتہ. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ یہ حقیر، یہ ذرہ ناچیز اپنے سامعین کو وہی ضروری باتیں بتاتا ہے. اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت ہو جائے. مطلب اتنا علم ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے. خدا سے زیادہ معظم کوئی ہمارے دل میں نہ رہے. ہمارے دل میں سب سے زیادہ اگر کوئی عظمت والی ذات ہو تو وہ صرف، اور یہ وصف جب ان مومن کے سینے میں، انسان کے سینے میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ لحاظ کے اندر بھی نہیں چاہتا کہ میرا سطر کھلے. چونکہ اب اس کے دل میں خدا سب سے بڑی عظمت والی کوئی ذات ہے تو کون ہے وہ؟ ما یعرف بہ ذات اللہ و صفاتہ الا ما یلیق بہ تعالی. اور دوسرے یہ ما یعرف بہ تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما جاء بہ من عند ربہ. یہ علم توحید کتنا سی. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو بھی وہ اپنے خدا کے پاس سے لے کے آئے وہ سب حق 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 ہے. یہ محدثین نے جو حدیثوں کی چھاٹ پچھوٹ کی ہے، جب ہم لوگ علم حدیث، حالانکہ ہم بہت چھوٹے نیچی چیز ہے، جو بڑے بڑے ہمارے استاد یا اور استادوں کے استاد، میں تو بہت نیچے والی سیڑھی کا آدمی ہوں. وہ تو جیسا نیچا ہوں تو نیچے ہی علم ہے میرا. لیکن جو ہمارے شیوخ ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، ان کے کیا کہنا. تو محدثین نے جو علم حدیث کی چھاٹ پچھوڑ کی ہے کہ کوئی گڑی ہوئی حدیث، کوئی گڑی ہوئی بات حدیث بن کے حدیث میں شامل نہ ہو جائے. تو جس نے حدیث بیان کی ہے اس کی پوری پوری سیرت کو لکھا ہے، جانچا ہے، کھنگارا ہے، کہاں پیدا ہوا، کس سن میں پیدا ہوا، کب انتقال ہوا، کرتا کیا تھا، اس کے مجارٹی کے لوگ کیسے تھے، سب چیزیں ایسی تھوڑے ایک حدیث لینے پہ. امام اعظم ابو حنیفہ کو جو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی وہ ایسے تھوڑے کہ سب ہم نے 2 دن ایسے نہیں.
5 लाख حدیثوں کا مطلب یہ کہ ان 5 लाख حدیثوں کے جو راوی تھے ان کی پوری سیرت ان کے ذہن میں تھی، نام، ان کے باپ کے نام، اور ان کا گاؤں، ان کا قبیلہ، ان کا خاندان، پھر ان کا شیخ، اور تو اتنا سیکھنا علم توحید میں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں. اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے قلب میں خداوند قدوس کی ہی عزت و عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں، اس کے دل میں خدا و مصطفیٰ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. اور یہ دوسرا علم جو ہے وہ الثانی علم القلب، دوسرا علم جو سیکھنا ضروری وہ ہے علم قلب، جس کا تذکرہ چند ہفتوں سے چل رہا ہے. علم قلب ہے وہ هو الذی سماه بعضهم بعلم السر، بعض اسے علم سر کہتے ہیں، بعض علم تصوف کہتے ہیں، بعض اسے علم اخلاق کہتے ہیں. علم اخلاق بھی کہا گیا ہے، علم سر بھی کہا گیا ہے، علم لدنی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن لدنی کم لوگوں نے کہا ہے. وہ کیا ہے؟ علامہ تعلق بالقلب مقدار ما یحصل به تعظیم اللہ تعالی و اخلاص و اعمال لہ تعالی و اصلاحہ، اتنا ہو جائے کہ اس کے عمل میں ریا نہ آ پائے. دیکھیے علم سر کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی فطرت ہے، یہ اس نفس کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ نفس چاہتا ہے اسے کوئی دیکھے، اس کی چاہتا کہ میری خیرات کو لوگ دیکھیں، ہم جو بانٹ رہے ہیں اس کو لوگ دیکھیں، نمائش ہو اس کی. شیطان نے کیسی راہ ماری ہے ہماری اس جماعت کی. کبھی ایک دھلا نہیں خرچ کریں گے. جب 12ویں شریف آئے گی کوئی جلوس نکلے گا تو چھتوں پہ انٹوں پہ لہرا کے ہم جب پیکٹ پھینکتے ہیں مارتے ہیں. نہ خدائی ملا نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور ایک سبجیکٹ وہ چلا ہے کہ جب سردی کا موسم آئے گا تو صاحب 2 کمبل بانٹیں گے تو 2 کمبل میں ایک کمبل سمجھے ایک اخبار پترکار کو بلائیں گے، اور اس کے بعد سمجھے آپ اپنا پیسہ بھی برباد کر رہا ہے، اس بیچارے فقیر کو ذلیل بھی کر رہا ہے، جسے دے رہا ہے اس کا فوٹو لے کے پھر شائع کر رہا ہے. حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ دایاں دے بایاں کو معلوم نہ ہو، اور یہ پترکار کو برا کے ویڈیو سمجھے آپ فوٹو بنوا کے شائع کر رہا ہے جناب پر. اگر اسے علم سر حاصل ہوتا یا علم سر کی کہیں بو لگ گئی ہوتی، ارے بھائی ہم نے بڑی محنت سے یہ 2 کمبل حاصل کیے، اب میں کسی غریب کو دے کر اور غریب کو دوں گا خدا کو راضی کرنے کے لیے، فوٹو کھنچا کے یا ظاہر کر کے میں اس کو برباد نہیں کرنا چاہتا. علم سر ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کو مراقبے کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. اور آپ چاہیں کہ یہ کتابوں سے حاصل ہو جائے، بالکل نہیں ہو سکتا. جو اپنے قلوب کو پاک کر چکے ہوں ان کی صحبت کے علاوہ اس کے حاصل ہونے کی کوئی علم سر. اور آج تو لوگ کتابوں کے پیڑ تو بہت دور کی بات ہے، آج کل تو موبائل کے پیڑ سے علم نکال رہے ہیں، موبائل سے سیکھ رہے ہیں. اصلاح اعمال اس علم کے بغیر، یعنی ہمارے اعمال باقیمت اس علم کے بغیر ہو نہیں سکتے. اور تیسرا علم وہی جو ہم لوگ سب جانتے ہیں، علم الشریعہ. یہ علم الشریعہ بقدر ضرورت، مقدار و ما یتعین علیہ فعلہ. فرض کر لیجئے ایک شخص بالغ ہوا ہے تو اب بالغ ہوتے اس پہ نماز فرض ہے، تو نماز سے پہلے طہارت اس پہ فرض ہے، تو طہارت کے مسائل وہ جان لے، ضروری ہے. غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، وضو کیا کیسے جائے گا، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز شروع کہاں سے ہوگی، نماز میں ارکان کیا ہے، نماز میں واجبات کیا ہے، یہ علم الشریعہ کہلاتا ہے. ابھی اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. جیسے ہی رمضان کا روزہ آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا تو اب روزے کے ضروری مسائل میں سے سیکھنا فرض ہو جائے گا. ابھی اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ کے مسائل اسے سیکھنا فرض نہیں ہے.
ایسی ایک تاجر تجارت کر رہا ہے تو اب تاجر کو تجارت کے مسائل بھی ضرور سیکھنا ہے، ورنہ ضرور وہ کہیں نہ کہیں پر گڑبڑ کر دے گا، کہیں نہ کہیں سود بیاج یا کہیں نہ کہیں خیانت کا شبہ ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں علم شریعہ میں آتی ہیں، علم معاملہ میں آتی ہیں۔ امام غزالی اس کے بعد معاشرت و عباد ہی، اور اسی علم شریعہ میں ہے معاشرت و عباد ہی، اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ معاشرت گزارا کیسے جائے، بیوی کے ساتھ کیسے وقت گزارا جائے گا، اولاد کے ساتھ کیسے، ماں باپ کے ساتھ کیسے، بھائیوں کے ساتھ کیسے، ماں کے رشتوں کے ساتھ کیسے، باپ کے رشتوں کے ساتھ کس طرح سے، اب ماں کے رشتے علیحدہ ہیں، باپ کے رشتے علیحدہ ہیں، ان میں کس وقت کس کو تقدم اور ترجیح دی جائے گی، بہت صورتیں ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانور نہیں۔ معاشرت و عباد ہی، اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ ہم چاہے امور دینیہ ہوں یا امور دنیویہ ہوں۔ تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ آئندہ اتوار کریں گے۔